نہایت ہی بڑے بڑے احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بھی حد شکر ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمارے فرمایا۔ حضرات محترم، ذوالحجہ کی آج 12 تاریخ ہے، دوسرا مبارک ہے، اور اگلا جمعہ 19 کو آ رہا ہے، 18 کو جمعرات ہے، چاند کی 18 کو یا جمعرات، تو 18 چاند کی تاریخ کو شہادت حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کا دن ہے، اور نمبر 2 مقامی غدیر خون کا دن ہے، جب آقا علیہ السلام پہلا اور آخری حج، پہلا اور آخری حج آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ پر جب حج کے موضوع پر میں کی ہے، اس میں نے بیان کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت اور حج فرض ہونے سے قبل بھی میرا آقا علیہ السلام نے 2 حج فرمائے۔ کتنے؟ 2 حج۔ حج فرض ہونے سے قبل کتنے؟ 2۔ اور وہ کس طرح کیے ہیں؟ وہ ایک اپنی عبادت کے معمول کے مطابق ہے۔ نماز فرض ہوئی، اس سے قبل بھی میرا آقا صاحب نماز پڑھتے تھے، روزانہ ساری عبادت کرتے تھے، آقا علیہ السلام ساری عبادت کرتے تھے، لیکن اس کا ایک معمول تھا، اس کا ایک طریقہ تھا، آقا علیہ السلام اس کے مطابق کرتے رہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد پھر جس طرح وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، آقا علیہ السلام اس طرح کر کے دکھاتے رہے، پھر وہ ایک معمولات دین کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دین قائم ہو گیا۔ کیا؟ ایک دین قائم ہو گیا، ایک قانون قائم ہو گیا، ایک نظام قائم ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 18 ذوالحجہ جو ہے، یہ آقا علیہ السلام کے حج کرنے سے واپسی پہ ایک مقام غدیر خم، مقام غدیر خم، جہاں کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 1.25 لاکھ تھے صاحب۔ اور یہ مقام غدیر خم کا موقع تھا جس پر آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے اقرار و اعتراف کرا۔ وہ ایک بڑی ایک لمبی گفتگو ہے، تعبیر ہے، اس پر میں نے گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن یہ تو آج جمعہ فقط اصول برکت کے لیے چند منٹوں کے لیے ہم نے وہ پڑھنا ہے، تقریر کرنی ہے اصول برکت کے لیے، حاضر کروانے کے لیے، کیونکہ میرے پیچھے موضوع آ رہا ہے تقوی کا، اس پر میں نے 5 جمعے پڑھائے ہیں، اس سے آگے کی بڑی روایات خوبصورت ہے، بڑی کمال روایات ہیں، وہ میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے، میری خواہش ہے، یعنی آج فقط اصول برکت کے لیے میں بس حاضری لگوا رہا ہوں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے اس مقام غدیر خم 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ یا بازو پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا جس کا علی مولا اس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جس کا علی مولا اس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا، یہ ایک مقام غدیر خم کا ایک بہت خوبصورت یہاں خطبہ تھا۔ لیکن اس سے قبل
فقط بازو پکڑ کے مولا تک لفظ محدود نہیں ہے. پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے اپنی ذات کے بارے میں مختلف چیزوں کے اقرار کروایا مختلف. اس کے بعد پھر آپ نے بازو پکڑا. یہ ایک مقام غدیر خم کا دن بھی ہے چاند کی 18 جمعرات. اگلا جمعہ جب کہ 19 کو آ رہا ہے اس لیے میں آج بیان کر رہا ہوں. تو دوسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے. اس پر میں نے بڑی تفصیل و گفتگو کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف جہتوں پر میں نے یہ مختلف گوشوں پر میں نے جزیات پر الگ الگ انفرادی طور پر میں نے گفتگو کی ہوئی ہے. لیکن آج اجمالی طور پر صرف حاضر ہو پا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آخر میں بھی اگر مجھے یاد رہا جب عوام ساری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اس وقت بیان کر دیں گے. لیکن ابھی مجھے یاد آ رہا ہے اس میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یاد نہ بھی رہا تو یہ ختم ہونے قریب ہوگی تو آپ اس مجھے یاد بھی کروا سکتا ہے. جب بھی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نفلی روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک روزہ نفلی رکھیے اس طرح اس کے نام اعمال میں 1 سال کے روزے یعنی اس نے سال پورے روزے رکھتا ہے. لیکن یہ جو مقام غدیر خم والا روزہ ہے جو جمعرات کو آ رہا ہے کم از کم 20-22 سال سے میں الحمدللہ یہ روایت میں بیان کرتا رہا ہوں. اور ہر سال الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. فیملیوں کی فیملی روزہ رکھتی ہے الحمدللہ. پورے گھر والے. یہ ایک روزے کا ثواب جو ہے 60 مہینوں کے برابر ہے. تو 60 مہینے کتنے سال بنتی ہیں؟ 5 سال. اور یہ خصوصی روزہ ہے. اور اس کو امام بخاری البدایہ والنہایہ یہ کتاب حدیث میں لکھا ہے. مسند احمد میں ہے, طبرانی میں ہے, البت الکبیر میں ہے, طبرانی میں ہے, دارقطنی میں. یہ کتابیں ساری الحمدللہ کی توفیق سے میرے پاس موجود ہیں. یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے الحمدللہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ ذی الحج کی 18 کو روزہ رکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کتنے سالوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے؟ 5 سال. تو پھر میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی کوشش کریں گے. پھر گھر میں خواتین کو ضرور بتائیں کہ گھر میں نا خواتین جو وہ ہم سے بھی زیادہ عبادت کرنے والی ہوتی ہیں. ماں ہے, بیوی ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان تک اب یہ پیغام پہنچا دیں. اور اگر کیا پتہ نہ بھی ذوق ہو تو ذوق بڑھ جائے, ذوق آ جائے تو پھر گھر میں اس دن روزہ اس طرح سحری ہو رہی ہو جس طرح ناشی میں ہوتی ہے کہ پورے گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر 5 سال کے روزے. اب میں یہ بیان کر رہا ہوں نا تو میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت بیان کی جبکہ یہ پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی اور اس سے قبل سنی بھی نہیں تھی, پڑھی بھی نہیں تھی. اور میں بڑے بڑے علماء کے خطابات سنے, استادوں کی صحبت میں رہے, بڑے بڑے لبانوں کے جوڑے سیدھے کیے, لیکن کہیں سے نہ سنا. اور جب میں اس کو پڑھا پھر میں نے کنجوسی نہیں کی, پھر میں نے فوراً بیان کر دیا اور بیان کرتا آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک روزے کا ثواب کتنا؟ 5 سال. اور کون سا روزہ بلا؟ یہ یوں سمجھ لیں جمعرات کا روزہ جو آگے. ویسے بھی جمعرات کو سنت ہے روزہ رکھنا تو ساتھ یہ بھی جوڑ گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ارادہ کر لیں, نیت کریں, خیروں میں نہ ملے, ایک ارادہ کر لیں, نیت کر لیں کہ میں 18 کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کو دونوں ثواب مل جائے اور دوری سنت کا ثواب مل جائے. تو فلاح اجر یا تو شہید ہے. جب دونوں ہوگا تو پھر 200 شہیدوں کا ثواب مل جائے. نیت ہی بدلنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق دیتا ہے کہ نہیں. ویسے بھی حدیث پاک ہے. بہرحال آئیے محترم, ٹائم تھوڑا ہے تو میں نے 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہے. یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صرف 1-2 باتیں اصول برکت کے لیے حاضر لگوا رہا ہوں. اور اگر میں سب کی طرف دنیا میں کہہ دوں نا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے داماد بھی ہیں, دورے داماد بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, مومن بھی ہیں, جنتی بھی ہیں, صحابی بھی ہیں. کمال ہے, اتنا کہنا بھی حاضر لگتا. جب تمہیں پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا تو ان کی تعریفی کلمات میں سے اگر مسئلہ پر سوال کرتا ہے کہ بتائیں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا مقام کیا ہے تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ وہ میرے آقا کے صحابی. سبحان اللہ, اتنی کافی الحمدللہ. صحابی کا درجہ تھوڑا
میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک ادنا صحابی سے مراد کیا ہے، اس علاقے سے ایک آدمی آیا، غیر مسلم تھا، آ کر سب کی بارگاہ میں آیا، صبح میں آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر زیارت کر، ایک تو پہلے زیارت کی تھی نا کفر کی حالت میں نہیں، ایمان کے بعد اب ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی کیا ہو رہی ہے زیارت کس حالت میں ایمان۔ اب یہ سوال شرط ہے ایمان کی حالت میں زیارت کرے، پھر ایمان کی حالت میں زندہ رہے، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے وہ صحابی۔ اب وہ ادنا سا صحابی جو اپنے علاقے سے آیا، بس زیارت ایمان کی حالت میں واپس چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا، حافظ قرآن نہ بنا، قاری قرآن نہ بنا، علامہ نہ بنا، عالم نہ بنا، مفتی نہ بنا، کچھ بھی نہیں بنا، کچھ نہیں پڑھا، اس کو کہتے ہیں ادنا صحابی۔ اب تابعین کا سلسلہ کیا؟ تابعین تبع تابعین، ابداع، کتب، غوث، مجدد، محدث، مفسر، محرر، امام مجتہدین اور ائمہ فقہا، پوری دنیا اس ادنا صحابی کے بعد قیامت کی صبح تک سارے اس میں تابعین تبع تابعین پوری منڈلی بیان کر دی ہے، پھر اس میں حافظ قرآن، پھر قاری قرآن، پھر عالم، پھر مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ادنا صحابی کے بعد تابعین سے لے کر پھر قیامت کی صبح تک سب کی عظمتیں، رفعتیں، قدر و منزلت، مقامات، سب کی شانیں، سب کے علم اکٹھے کر لیے جائیں، اس ادنا صحابی کے جو جوڑے کو دھوڑ لگی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی اتنا مقام ہے صحابی رسول کا۔ اور تو جتنی عبادت کر لیں، چپے چپے پہ عبادت کریں، پوری دنیا کی کوئی جگہ نہ چھوڑیں، ایک ذرے کے برابر بھی، ایک اینٹ کے برابر بھی عبادت کریں، پوری زندگی لگا رہے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و رواج سے، شعبازی سے پاک جتنی کر لیں، نہ تو تبع تابعی بن سکتا ہے، نہ تو تابعی بن سکتا ہے، نہ تو صحابی بن سکتا ہے، نہ تو نبی بن سکتا ہے۔ یہ چار درجے عبادت سے نہیں ہیں، یہ درجہ ملتا ہے تو رب کی عطا سے ملتا ہے۔ نبی کا تو رب نے انتخاب کر دیا نا، وہ تو منتخب ہو گئے، سارے نبی کیا ہو گئے بولیے، وہ منتخب ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ نہ نبی آئے نہ صحابی بنے، نہ صحابی آئے نہ تابعی بنے، نہ تابعی آئے نہ تبع تابعی بنے۔ تو مجدد ثانی نے رب کے بارے میں کوئی بندہ ہے نا، کہ سرکار کو آ کر کچھ بن جاؤ، فرمایا میں بعد میں دعا کروں گا، پہلے میری بات سن لیں۔ نہ تو تبع تابعی بن سکتا ہے، نہ تابعی، نہ صحابی، نہ نبی، باقی تو سارا کچھ بن سکتا ہے۔ یہ میری پہلے بات سن لیں، پھر میں دعا کرتا ہوں، پہلے میرا جملہ سن لیں۔ یہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا خاص جملہ تھا، جو آپ نے اس آنے والے سائل کو پہلے بتا دیا کہ جو بننا چاہے بن جا، پر چار عہدے کبھی عبادت سے، دعاؤں سے نہیں ملتے۔ تو صحابی کا درجہ خدا کی عطا ہے، پر جس پہ وہ عطا ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے ان کا مقام کیا ہے، تو کیا کہیں وہ صحابی رسول بس ایک صحابی آ گیا، تو وہاں تو پھر آگے چلے پوری گردان ہی آ جائے گی کہ نہیں۔ ہاں تو میں کبھی ایک بار سوچتا ہوں کہ آج بڑا فخر ہوتا ہے کسی کو، جناب میں فلاں کرنل، جنرل، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر صاحب، فلاں پی ایم ایل، میں جناب اس کی میری شادی فلاں گھر میں ہوئی، میرے سسر یہ ہیں، میرے سسر یہ ہیں۔ تو آقا صاحب کے گھر میں جو دلہا بن کے آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر دورے یا پھر دورے۔ تو کبھی ایک بار یہ بھی ہوتا ہے کہ سسروں کو بھی بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرا دماد جو ہے نا وہ بڑا افسر ہے جی، میرا دماد یہ ہے کہ میرا دماد یہ ہے۔ تو قربان جائے میں تو کہتا ہوں محمدی یونیورسٹی کے طلباء بھی کمال تھے، محمدی یونیورسٹی کے سربراہ بھی کمال تھے، پرنسپل بھی کمال تھے، معلم بھی کمال تھے، وہاں کے شیخ الحدیث کو قرآن بھی کمال تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کی عظمت کی قسم، میں حقیقت جب مطالعہ کر رہا تھا نا، جب صحابی کا نام آتا ہے میں چپ کے آنکھوں میں لگا دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں قربان جاؤں تیری عظمت پر، تو کتنا خوش نصیب ہے تو اپنی ظاہری آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے کو تکا۔ سبحان اللہ، اتنا مقام آپ کا ہو، کیا فضیلت آپ کی۔ اور جب آقا صاحب صاحب کے گھر والوں کی بات آتی ہے، گھر والوں کی بات آتی ہے، تو پھر میں جب آقا کی آل کے کوئی شہزادہ کا نام سامنے آتا ہے تو پھر بار بار چنتا ہوں، میں کہتا ہوں قربان جاؤں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری رگوں میں میرا آقا کا خون چل رہا ہو۔
دوستو حقیقت ہے کچھ نہیں، یہ سارا ادب، حیا، تعظیم و توقیر، خدمت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بڑا کا ادب کرو، چھوٹوں کی شفقت کرو، خدمت کرو۔ آج محترم میں نے آیت نمبر 41 پڑھی ہے، 41 یا آیت نمبر 41 بولیے 41، اور سورۃ حج ہے، سورۃ حج پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جملہ بڑا سننے والا ہے۔ پتہ اہل حق میں وہ کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ ان مکناہم، اگر انہیں زمین میں اقتدار دے دیا جائے، کیا جملے پہ غور کرنا ہے، زمین میں ان مکناہم فی الارض، اگر انہیں زمین میں اقتدار دیا جائے، حکمرانی دی جائے، حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، تو جتنے زمین میں حکمران ہیں پتہ ہے ان میں سے اہل حق کون؟ اگر آپ معلوم کرنا چاہو وہ گلی کا سربراہ ہے، وہ محلے کا سربراہ ہے، وہ علاقے کا سربراہ ہے، وہ صوبے کا سربراہ ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے، جتنے علاقے کا وہ سربراہ ہے، اگر آپ معلوم کرنا چاہو کہ اہل حق کون ہے ان میں سے، اہل تو قربان اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نے اہل حق کی اگر تم نے پہچان کرنی ہو تو پھر سنیے، حاکم سے مراد پورا ملک کا حاکم نہیں ہوتا، وہ ایک گھر کا حاکم بھی ہوتا ہے، وہ ایک گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے، وہ گلی کا بھی ہوتا ہے، وہ محلے کا بھی ہوتا ہے نا، نہیں؟ تو سربراہی لینا بہت انسان کی آسان ہے، سربراہی مل جائے، لیکن پتہ نہیں کہ سربراہی کی ذمہ داری کتنی ہے، بڑی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری، اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے اقوال ہیں یہ حاکم بننے پر۔ اور اہل حق کون ہیں جن کو زمین پہ حاکم بنایا گیا؟ اے باری تعالیٰ کیا ہے ان کی نشانی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب سننا، فرمایا اقاموا الصلاۃ، کیا بات، یہ اہل حق کی پہلی نشانی ہے اقاموا الصلاۃ، وہ خود بھی نمازی ہوں گے اور پورے اپنے علاقے میں نماز کا نظام رائج کر دیں، قائم کریں، کیا تجھے کل والے پڑھنی نہ پھر میں یارہ پریشان ہو گئے، میں کہ اگر کل والے نہ آئے تو پھر ہاں جی دعا کروں سناؤ جی، کیا سناؤ جی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لہ، سرکار دعا کروں سناؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لہ، میں سرکار دعا کروں سن رہا ہوں، تو وہ آگے پتہ کیا کہنے، وہ کہ جناب دعا کروں تو سنانا سبحان اللہ، دے لیکن بولے جانتے سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی، گھر کے جلال سے کمال نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر زمین میں ان کو حکمرانی دی جائے، حاکم بنایا جائے، اب ان میں سے اہل حق کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، ان کی پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلی پہچان اور پہلا تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ خود بھی نمازی ہوں گے، جھکنے والے ہوں گے، عاجزی والے ہوں گے، انکساری والے ہوں گے، خیر خواہی والے ہوں گے، ہمدردی والے ہوں گے، تعاون کرنے والے ہوں گے، لٹانے والے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ نماز کے نظام کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ یہ ان کی پہلی نشانی یاد رہے گی۔ ان کو سارے ماشاءاللہ تمہارے اندر بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ماشاءاللہ، کمال، یہ گھر اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، تو آپ دیکھو نا، آپ نے اپنے گھروں میں نظام کا نماز کا نظام قائم کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ قائم بھی کیا تو سبحان اللہ ہے۔ تو اگر تم ہی اللہ ہو تو گھر والے بھی اللہ ہو، میں میرا قسم کیا ہے، میں تو کہہ دوں کہ حکمرانوں میں سے پہلی اس کی نشانی کیا ہے؟ خود بھی نمازی، پورا ٹبر ہی نمازی، پوری گلی نمازی، پورا علاقہ ہی نمازی، پورا صوبہ ہی نمازی، پورا ملک ہی نمازی۔ سعودی عرب میں تھی نماز کا زون سے پہلے دکان کے بعد یار پڑھے مامے نیچے نہ پڑھے دکان نہ بند ہوئی، مارکیٹ تو بس سودا ہو رہا ہے نا، تو پیسے دے نہیں پیسے دے دکان نہیں بند، دکان نہیں چھوٹتے پھر رہے، اعلان ہو رہا ہے نماز نماز نماز۔ چلو اور کوئی بات نہیں، کمالتا ہے نا۔ میں جب سرستانی میں گیا تو میں اس وقت چھتا بازار تھا، تو ختم ہو گئے سارے کو، چھتا بازار کے نیچے نا جس بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے واقعہ سنایا کہ جب سعود خان کی نئی حکومت آئی نا تو عبدالعزیز بڑا سخت بندہ تھا، تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہ نا مجھے چھوٹی سی وہ
کیا ملی؟ تھوڑی سی ملی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ چھوٹی سی مل گیا نہیں ہے گوتھی، پنجابی گوتھی کہتے ہیں، اردو نہیں آ رہا، جس میں پیسے ڈالتے ہیں پرانے دور میں باپے ڈال کے پھر ساتھ ایسے لگا لیتے ہیں گٹھلی، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ دوسری نے تگڑے بات بولے تگڑے گوٹھی میرے اس نے گٹھلی دکھائی، جناب یہ اس کے اندر نا محسوس ہوتا ہے کہ سونا ہے۔ اگر تجھے کیسے پتہ لگا جی؟ اگر میں پاؤں لگایا پھر اس کی انگلی کاٹ دو، حقیقت سچا بات ہے، اس نے کسی انگلی کاٹ دو، جب وہاں پڑی تو نے اس کو پاؤں کیوں لگایا؟ اتنا سخت نظام تھا اس میں، ہر بندہ ہل گیا تھا، ہر بندہ۔ آپ بھی ہلے ہوئے، آپ بھی ہلے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کچھ کہوں نہیں؟ کیا کہنا ہے پتہ لگی گیا آپ کو؟ نہیں اللہ پہلی پہچان کیا ہے کہ خود بھی نمازی ہیں اور نماز کا نظام کیا ہے۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 2 کن کی؟ اہل حق حاکم کی۔ وامروا بالمعروف، خود بھی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، خود بھی برائی سے روکتے ہیں اور برائی سے روکنے کی ترغیب دیتے ہیں، بندوبست کرتے نظام چلاتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 4 نماز، زکوٰۃ، نیکی اور برائی۔ کتنی ہو گئی؟ 4 الحمد السلام علیکم۔ آخر میں نے بڑی پیار بات بنی، فرمایا میرے باب میں اور سے ہونے مولا کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور امت کی جمع ہے۔ فرمایا دنیا کے ہر کام کا نتیجہ رب نے فرمایا میرے پاس، میں نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ میں کبھی بات کہتا ہوں 5-7 دوست بیٹھے ہو نا تو جناب وہ کرا نہیں ہے کام ایسے ہو جانا، دوسرا کہ میں جو کیسے ہو جانا، میری بات مانو کیسے ہو جائے، اور جس کا کام اور جس کی بات پوری ہو گئی پھر پتا کیا کرے گا؟ میں تھر کیا سی نا مننے کے نہیں مننے گے، اب مان جاؤ یار میں تھر کیا سی ہمیں ہونا ہے، اور اس نے یہی کہنا نا کام تو اس کی زبان کے لفظ پورے ہو گئے، تو اگر نہ ہوئے تو پھر پتا کیا کہے گا؟ یار میں تو اندازہ لگایا تھا یار، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے نا، یہی کہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ باتیں ساری تیری ہیں لیکن میری بات بھی سننا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ یعنی آنے والا دور، فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا دنیا کے ہر کام ہر امر کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا رب لباب، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرے پاس۔ وہ کس کے پاس؟ یاد رہے گا؟ اب آئیے محترم ایک بات بڑی خاص، ایک 2 باتیں آپ سے کرنی ہے اصول برکت کے لیے۔ ویسے تو آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور آقا علیہ السلام کے جتنے بھی حکمران صحابہ گزرے ہیں، آپ لسٹ پڑھ کے دیکھیں، خدا کی عظمت کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے محمدی یونیورسٹی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، اپنے غلاموں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے عقیدت مند، اپنے مریدوں کی اس طرح تربیت کر دی، اصلاح کر دی، تیاری کروا دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اس طرح تیار کر دیا تھا، خدا کی عظمت کی قسم میرے آقا کا ہر صحابی جو حاکم تھا وہ اس طرح چلتا تھا جس طرح یہ عام سادہ آدمی چلتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کی خوبی، ہر دین کی کس کی؟ ہر دین کی، جتنے ادیان آئے ہیں پہلے جتنے بھی، ہر دین کی ایک خوبی ہے۔ فرمایا میرے دین کی خوبی حیا ہے، میرے دین کی خوبی حیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میری امت میں سے، میرے صحابہ میں سے سب سے بڑے جو حیادار ہیں وہ عثمان غنی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حیادار ہے، حیا عثمان کے ساتھ ہے، عثمان حیا کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر ایسا صدیقہ کہتا تھا خود اس کی راوی ہے، وہ خود اس کی راوی ہے، اور آقا علیہ السلام کی جتنی حدیثوں کے راوی ہیں نا ان حدیثوں کے روایت کرنے میں دوسرا درجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ مفتی کے درجہ پر فائز تھے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، اور 8000 صحابہ کے شاگرد تھے۔ کتنے؟ 8000 صحابہ کے شاگرد تھے،
جو مسئلہ آ جاتا وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ حل ہوتا تھا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی جو سب سے چھوٹی رفیقہ حیات ہے، جو میدان کربلا تک بھی حیات رہی، زندہ رہی، انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہوا تھا جس میں ہزاروں خواتین تربیت حاصل کرتی تھی. اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کو پڑھاتی تھی، شیخ الحدیث تھے. تو میں جب اس کو پہلی مرتبہ پڑھا رہا تو میں نے کہا وہ عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ جن کے دادا استاد میرا آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ خواتین بھی کمال تھیں. آج وہ تھوڑی بڑی بڑی خواتین پڑھ گیا تھا، ہزار کو بتا بارے میں بات کر رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں بیٹھے پوچھا کون؟ عرض کیا ابو بکر. فرمایا آ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تھوڑی ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے اور آپ کے پاؤں سے نا یہ جو پنڈلیاں کڑائیں یہاں سے تھوڑا سا نا کپڑا ہٹا ہوا تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا، تھوڑے لیٹے ہوئے تھے نا تہنے مبارک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ فرماتی ہیں کہ میرے باپ آئے، آواز دی تو آقا علیہ السلام میں آ جائے، اسی حال میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی فرمایا آ جاؤ. میں گفتگو کے تھوڑے کے بعد چند لمحوں کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. کون؟ عرض کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا آ جائے. ان کو بھی بلا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت میں کوئی فرق، اسی حال میں لیتے رہے، اسی کفیت میں رہے، اسی کفیت میں رہے، رائے بردانے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا. چند لمحوں کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کون؟ عرض کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. میرا آقا نے یہ نہیں فرمایا آ جاؤ. ام المومنین فرماتی رضی اللہ تعالیٰ آقا صاحب فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے پاؤں کو جدھر چھپا لیا، سنبھل گئے. جب مکمل سنبھل گئے فرمایا آ جاؤ. کیا میں گفتگو کرے سارے چلے گئے. الغرض سبحان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ اسی حال میں بیٹھے، کوئی فرق نہیں ہے، تفریق وہی رہی، وہی حالت رہی. اور حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ اسی کفیت میں رہے، آپ نے کوئی اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، لیٹے رہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے اپنے کو سنبھالا، جب تک سنبھل نہیں گئے اس وقت تک وہ آپ عثمان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بڑا خوبصورت زبان نبوت سے فرمایا، کمال فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے سارے فرشتے بھی حیا کریں؟ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو پھر جامع مسجد حنفیہ نورانی میں پھر یہ جملہ کیا نہ کہوں؟ نبی عثمان سے حیا کرتے تھے اور عثمان نبی سے حیا کرتے تھے. پھر بدبخت مجھے یہ بتا وہ کتنا بے حیا ہے جو نہ عثمان کا حیا کرے نہ نبی کا. وہ بے حیا ہے، اس کو حیا ہی نہیں آ رہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حیا نبی کرے. تو جس کا نبی حیا کرے امتی کہ حق ہے تو کلمے پڑھنے کے بھی حقدار تب بھی ہے، امتی کلوانے کا بھی حقدار تب ہے کہ اگر تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کو اختیار کرے جو عمل میرے آقا کا ہے. عمل کیا ہے کہ آپ نے عثمان کا حیا کیا ہے. تو جو عثمان کا حیا کرتا ہے اسے میرے آقا کی سنت کو ادا کیا، اسے میرے آقا کی سنت کو ادا کیا ہے. ہر دین کی کوئی خوبی ہے؟ فرمایا میرے دین کی خوبی حیا ہے. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا شرم و حیا کا پیکر جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت دل کر رہا ہے. باقی باتیں تو بڑی آپ کے پہلو کے، خدمت کے، زہد و تقویٰ کے اور آپ کی حکومت کے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. پھر میرے آقا کی سنت کی پابندی کے، آقا کی عشق کے، یہ تو قیامت تک بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی آپ کی زندگی خوبصورت ہے. لیکن ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں. ایک دن اس کو مختلف محدثین نے اپنی حدیثوں میں اس کو درج کیا ہے. ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کون؟ حضرت ام کلثوم، یہ دو بیٹیاں آقا علیہ السلام کی
آگے بڑھ گئے. پہلے حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے بیان کی بارگاہ میں کیا بارگاہ میں آئی. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام کلثوم جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ خیر من زوجی فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مليا ثم قال زوجك يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وأزيدك لو قد دخلت الجنة فرأيت منزلة لم ترى أحدا من أصحابي يعني في منزلته. امام طبری اس کو روایت کیا ہے المجم الکبیر میں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے راوی ہیں, یہ نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ان ام کلثوم جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا, فقالت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ خیر من زوجی, میری امشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خامد اعلیٰ ہے یا میرا خامد اعلیٰ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیان میں امتحان میں ڈالا, لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتا کہ آپ کے باپ کا مقام کیا ہے, آپ کے باپ کی علم کا مقام کیا ہے. اور سوال کیسا ہے کہ زوج فاطمہ خیر من زوجی, کیا فاطمہ الزہرا جو میری مشیرہ ہے چھوٹی, ان کا خامد اعلیٰ یا میرا, خیر کا لفظ ہے کہ ان کا خامد اعلیٰ یا میرا اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام نے ایسا خوبصورت جواب دیا نا, یہ نہیں فرمایا علی اعلیٰ ہے, یہ نہیں فرمایا عثمان اعلیٰ ہے, نہیں, بالکل نہیں فرمایا, جملہ سننے والا ہے. اتنا سننے کے بعد فسقط, آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. کیا تھوڑی دیر کے لیے, یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی. کس نے؟ نہیں, سوال کیا تھا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال سب نے یاد کر لیا. سوال کیا تھا کہ میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خامد یا میرا, ان کا خامد بہتر یا میرا, وہ اعلیٰ یا میرا, یہ سوال آپ کو مل گیا. اب فسقط, میرے عقل سے تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرما گئے. فسقط, خاموشی اختیار کی, خاموش ہو گئے, کیونکہ سوال بڑا عجیب تھا نا. سوال کا مان تھا ادھر بھی بیٹی ادھر بھی بیٹی, پر کیا پتا کہ میرا آقا نے جواب کتنا خوبصورت ہے. نہیں بیان کیا علی اعلیٰ ہے, یہ نہیں فرمایا کہ عثمان اعلیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ, بڑا پیارا جواب دیا. اب جواب سنیے, خاموشی اختیار کی. اس کے بعد ثم قال, آقا علیہ السلام نے جواب دیا, فرمایا سن میری بیٹی, اب یہ فرق نہیں بیان کیا, سننے والے زوجک یحب اللہ ورسولہ, سبحان اللہ, تیرا خامد اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اس کا رسول سے بھی محبت کرتا ہے. علی کا نام ابھی نہیں آیا, علی کا نام ہی نہیں آیا. فرمایا تیرا خامد اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اتنی بات کرو. فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اس کا رسول تیرے خامد سے محبت کرتے ہیں. یہ ان سے اور وہ ان سے. یہ حضرت عثمان علی رضی کی تعریف ہو رہی, عظمت بیان ہو رہی. علی کا نام ہی رضی اللہ تعالیٰ. چاہیے تو یہ تھا کہ میرا آقا فرماتے عثمان اعلیٰ ہے, یا فرماتے علی اعلیٰ ہے. نہیں, ادھر بھی بیٹی ہے ادھر بھی بیٹی ہے. میرے آقا نے جواب اتنا خوب دیا, فرمایا تیرا خامد اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تیرے خامد عثمان سے محبت کرتے ہیں. اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وَأُزِيدُكَ, اے بیٹی کیا اس سے زیادہ بھی اضافہ کروں, کیا تیرے عثمان کی تعریف میں کوئی اور اضافہ کروں؟ عرض کیا آقا میرے بدن کر دیں. فرمایا